آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں جو فجر کے بعد آیت الکرسی پڑھے ظہر تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جس نماز کے بعد بھی وہ آیت الکرسی پڑھے گا اگلی نماز تک فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا جو رات کو آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کے مال کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ صحابی رسول اپنی کھجوریں رکھتے تھے مگر کھجوریں چوری ہو جاتی تھی۔ پریشان ہوئے تو ایک دن جاگتے رہے کہ میں آج چور پکڑوں گا۔ دیکھا کہ رات کو ایک شخص آیا، اس نے کھجوریں اٹھائیں، انہوں نے پکڑ لیا۔ اس چور نے منت سماجت کی کہ میرے بچے بھوکے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، چھوڑ دیا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ ایک چور آیا تھا رات؟ کہا جی آقا۔ کہا پھر؟ کہا اللہ کے رسول اس نے مجھے کہا میں غریب آدمی ہوں، بچے بھوکے ہیں۔ فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے مگر آج رات پھر آئے گا۔ پھر آیا اور پھر پکڑ لیا، پھر اس نے منت سماجت کی کہ میرے بچے بھوکے ہیں، آپ کی مہربانی مجھے چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا، کہا اللہ کے رسول وہ آیا تھا مگر پھر اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں تو مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے۔ فرمایا پھر آئے گا وہ۔ تیسرے دن وہ پھر آیا، اس نے پھر چوری کی۔ صحابی رسول نے کہا اب تو میں نے تجھے چھوڑنا ہی نہیں ہے، اب تو میں اللہ کے نبی کے پاس تمہیں پیش کروں گا، سامنے پیش کروں گا، اب اللہ کے نبی فیصلہ کریں گے۔ اس نے کہا مجھے اللہ کے نبی کے سامنے پیش نہ کرنا، میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ چوری کو، اپنے مال کو چوری سے بچانا کیسے ہے کہ تمہارا مال بچ جائے۔ تو انہوں نے کہا بتاؤ۔ بتایا، چھوڑ دیا۔ صبح کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، فرمایا بتاؤ رات پھر وہ چور آیا تھا؟ جی آقا وہ آیا تھا۔ فرمایا کیا کہہ کے گیا ہے؟ صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول وہ کہہ کے گیا ہے کہ جب تم اپنے مال پر آیت الکرسی پڑھو گے پھر ہم تمہارا مال چوری نہیں کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصل میں وہ شیطان تھا، پہلے 2 دن جھوٹ بولتا رہا مگر اب وہ سچ بول کے گیا ہے۔ آج اس نے بات سچی کی ہے کہ جب مال پر آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اللہ پاک اس مال کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے لوگوں جب میرا امتی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، ان آیات کی تلاوت کر لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان فرمایا صرف موت کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والا، صبح کو پڑھنے والا اگر شام سے پہلے دنیا سے چلا گیا، درمیان کے اندر صرف ایک موت ہے، مرے گا سیدھا جنت میں جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ آیات وہ آیات ہیں جو آدمی ان آیات کو پڑھتا ہے اللہ پاک انسانی اور شیطانی حملوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اعلان کرتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ فرمایا اللہ ہوں، میں وہ اللہ ہوں، سبحان اللہ،
اللہ ہوں، او میرے بندوں میں وہ اللہ ہوں، لا الہ الا هو الحی القیوم، میرے بندوں میں وہ اللہ ہوں جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، میرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، میرے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، میرے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، میرے سوا کوئی بچے اور بچیاں دینے والا نہیں ہے، میرے سوا کوئی عزت کا مالک نہیں ہے۔ او میرے بندو مجھے پہچانو، اللہ ہوں، لا الہ الا ہوں، میں وہ مشکل کشا ہوں، جب بھی تمہیں ضرورت پڑے میرے دروازے پہ آ جانا، تمہیں کھانے کی ضرورت ہو میرے دروازے پہ آ جانا، تمہیں شہرت کی ضرورت ہو میرے دروازے پہ آ جانا، تمہیں بچوں کی ضرورت ہو میرے دروازے پہ آ جانا، تمہیں بیٹیوں کی ضرورت ہو میرے دروازے پہ آ جانا، تمہیں دنیا کے مال کی ضرورت ہو میرے دروازے پہ آ جانا، کیونکہ میں ہی وہ اللہ ہوں، میں ہی وہ اللہ ہوں، میں ہی وہ داتا ہوں جو سب کے کام پورے کرنے والا ہوں۔ اللہ لا الہ الا ہوں، فرمایا اللہ ہوں، میں وہ اللہ ہوں، لا الہ الا ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، میرے سوا کوئی چاند کو روشنی دینے والا نہیں، میرے سوا کوئی ستاروں کو چمک دینے والا نہیں، میرے سوا کوئی سورج کو تپش دینے والا نہیں، میرے سوا کوئی ساتوں آسمانوں کو ٹھہرانے والا نہیں، میرے سوا کوئی زمین سے پانی کے چشموں کو جاری کرنے والا نہیں، اور میرے بندے میرے سوا کوئی زمین سے اناج پیدا کرنے والا نہیں، تیری ساری ضرورتیں میں پوری کرنے والا ہوں، میرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اور میرے بندے مجھے پہچان لے، میں تیرا وہ اللہ ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ جب تجھے ضرورت پڑے میرے دروازے پہ آ جانا، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے، جتنے بھی میں نے نبی بھیجے، سارے میرے ہی دروازے پہ آئے، سب نے آ کر میرے ہی دروازے پہ سر جھکایا۔ اور میرے بندے تو بھی میرے دروازے پہ آ جانا، سر جھکانا تیرا کام ہوگا، اور جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر تیری ہر ضرورت پوری کرنا تیرے اللہ کا کام ہوگا۔ اللہ لا الہ الا ہوں، فرمایا میں وہ اللہ ہوں، لا الہ الا ہوں، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں۔ اگر نظر و نیاز بھی ہو میرے نام کی ہو، ارے تو نے دنیا میں جو کام بھی کرنا ہے اور میرے بندے میرے لیے کرنا، میں سب کچھ تیرے لیے کروں گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں وہ اللہ ہوں اور ایسا قائم دائم ہوں، سبحان اللہ، کہ میری خدائی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ جو تم اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہو، پھر اس بت بنا کے کسی کا بازو ٹوٹ گیا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ان کی مرمتیں کرنے بیٹھ جاتے ہو۔ میرے سوا کوئی نہیں ہے، وہ کیسا داتا ہو سکتا ہے، وہ کیسا مشکل کشا اور حاجت روا ہو سکتا ہے۔ ارے جو مرنے کے بعد اٹھ کر وضو نہ کر سکے، جو مرنے کے بعد کروٹ نہ لے سکے، جسے جب موت آ جائے وہ چل کر جنازگاہ کے اندر نہ جا سکے، ارے وہ تہجد نہ پڑھ سکے، سجدہ نہ کر سکے، ایک قدم نہ اٹھا سکے، حتیٰ کہ اپنے ناک پہ مکھی بیٹھ گئی اسے اڑا نہ سکے۔ او میرے بندے مجھے پہچان میں کون ہوں، اللہ لا
الہ الا ہوں، اللہ میں وہ اللہ ہوں، لا الہ الا ہوں، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کے سوا کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، جس کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں۔ ارے میں وہ ہوں کہ میری خدائی کو زوال آنے والا بھی نہیں، ہمیشہ قائم ہوں اور قائم رہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں او میرے بندو، سارے بندے مل کر میری مخالفت کرنے لگ جاؤ، مجھے سجدہ نہ کرنا، میری عبادت نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا، قرآن کی تلاوت نہ کرنا، ایک رتی بھی میری خدائی میں فرق نہیں آئے گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں سارے بادشاہوں کا بادشاہ، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا میں ہوں، اور میرے بندے تو مجھے بھول گیا ہے۔ آجا میرے دروازے پہ آجا، مجھے پہچان لے، میرا اعلان ہے میں کون اللہ ہوں۔ فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور میرے بندے میں ہر وقت جاگ رہا ہوں، میں سوتا نہیں ہوں، میں نیند سے بھی پاک ہوں، حتیٰ کہ میں اونگ سے بھی پاک ہوں۔ ارے جو سو جائے وہ مشکل کشا کیسا، جسے نیند کا جھٹکا لگ جائے وہ مشکل کشا کیسا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن ضد کرنے لگے، کہا یا اللہ تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی تو کچھ اختیار دیے تھے، مجھے بھی اختیار دے دے، میں بھی تیری کائنات کے نظام کو چلانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا موسیٰ یہ تیرا کام نہیں ہے، میرا کام ہے، مجھے کرنے دو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے رہے۔ اللہ نے کہا پھر موسیٰ میری بات سن لو، ایک پیالہ لے لو، اس کے اندر پانی ڈال کے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پیالہ لے لیا اور اس کے اندر پانی ڈالا، یوں پکڑ کے کھڑے ہو گئے۔ کہا موسیٰ کلیم اللہ کھڑے رہو۔ ایک گھنٹہ گزرا، دو گزرے، تین گزرے، رات کا پہلا حصہ گزر گیا، دوسرا حصہ گزرا، تیسرا شروع ہو گیا۔ بتقاضۂ بشریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پیالہ لے کے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یوسف مسجد میں آنے والو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی کا پیالہ لے کے کھڑے ہیں۔ اچانک نیند کا غلبہ ہوا، جھٹکا لگا، پیالہ زمین پہ گر گیا، پانی بھی گر گیا، پانی کا پیالہ بھی ٹوٹ گیا۔ اللہ نے کہا میرے موسیٰ یہ کیا کر دیا؟ کہا یا اللہ نیند آ گئی، ہائے ہائے، یا اللہ اونگ آ گئی۔ فرمایا میرے موسیٰ تجھے تو اونگ آ گئی، تجھے نیند آ گئی، اور تو ایک پیالے کی حفاظت نہیں کر سکا، میں جاگ رہا ہوں اور پوری کائنات کی حفاظت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، فرمایا مجھے اونگ بھی نہیں آتی، مجھے نیند بھی نہیں آتی۔ ارے جو سو جائے وہ مشکل کشا نہیں، جو سو جائے وہ حاجت روا نہیں، جو سو جائے وہ مختار کل نہیں۔ لیکن اللہ سونے سے پاک ہے، اللہ اونگ سے پاک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کالی کملی والے بھی آ گئے، صحابہ بھی آ گئے۔ جس وقت سفر سے واپس آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے غلاموں، رضاکاروں، محبداروں، تابعداروں، پیڑاؤ ڈالو، یہاں پہ رات گزارتے ہیں، صبح یہاں
कहाँ से चलेंगे। जिस वक़्त सहाबा इकराम सवारियों से नीचे उतर आए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है जो रात को पहरा भी देगा और सुबह को सबको जगाएगा। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु उठ के खड़े हो गए, कहा काली कमली वाले पहरा भी दूंगा, इन्हें जगा भी दूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है बिलाल, तेरी ड्यूटी है, तूने जगाना भी है और पहरा भी देना है। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहरे पे हो लिए, सहाबा इकराम सो लिए, सारे सहाबा सो गए। अल्लाहु अकबर। सहाबा वली हैं या नहीं है? क्यों जी? सारे बोले सहाबा क्या हैं? वली हैं, वली। बल्कि तमाम वलियों को एक सहाबी की जूती पे वारा जा सकता है। सहाबा इतने बड़े वली हैं, हर सहाबी वली है, मगर सारे अल्लाह के वली सो गए, सारे सो गए। वो वलियों के वली हैं, सरदार हैं वलियों के। सुभान अल्लाह। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सोचने लगे, कहते हैं मैंने कहा कि रात ऐसे भी तो गुजारनी है, कभी खड़ा हो गया, कभी बैठ गया, कभी चल लिया। जैसे हमें रात को नींद नहीं आती, कहते फेसबुक चला लो, नेट चला लो, लेकिन सहाबी रसूल की सोच देखो। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने कहा जागना तो है, क्यों ना हो अल्लाह के दरबार में खड़ा हो जाऊं, नफल पढ़ूं। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नफल पढ़ने शुरू कर दिए। जब रात का आखिरी हिस्सा हुआ तो बैठ गए, नवाफिल से फारिग होकर बैठे कि मैं भी थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, और अपने सामान के साथ यूं टेक लगाई। टेक लगा के हजरत बिलाल हबशी ने कहा बस थोड़ा वक़्त बाकी है, मैं जगा देता हूँ। जैसे ही टेक लगी हजरत बिलाल हबशी की आंख लग गई, नींद का गलबा हुआ, सो गए। अरे फजर का वक़्त शुरू हो गया, हजरत बिलाल हबशी की आंख ना खुली। फजर का वक़्त जाता रहा, आंख ना खुली। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, अल्लाहु अकबर कबीरा, तमाम सहाबा सोए हुए हैं, हत्ता के सूरज निकल आया। जिस वक़्त सूरज निकला सबसे पहले आका अलैहिस्सलाम की आंख खुली। नबी अलैहिस्सलाम उठे और सहाबा इकराम को उठाया, हज़रत बिलाल के करीब गए, कहा बिलाल तुम भी सो गए, ये तुमने क्या किया, तुम्हारी तो जिम्मेदारी थी। कहा काली कमली वाले, जिस अल्लाह ने आपको सुलाया उसने मुझे भी सुला दिया। तो पता चला जो सो जाए वो मुश्किल कुशा, सारे बोले जो सो जाए वो मुश्किल कुशा नहीं, जो सो जाए वो हाजत रवा नहीं। अल्लाह ने बताया ओ मेरे बंदो मुझे पहचानो, अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु वल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। मुझे नींद भी नहीं आती, मुझे ऊँग भी नहीं आती। जिसे नींद आ जाए, जिसे ऊँग आ जाए, जो सो जाए, टेक लगा के आराम करने लग जाए, वो मुश्किल कुशा नहीं होता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन्नात उनके ताबे थे, मस्जिद अक्सा जिन्नात से बनवाई। अल्लाह मस्जिद अक्सा को फतह अता फरमाए, उनकी फ़लस्तीनी मुसलमानों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी लाठी के साथ यूं टेक लगा के बैठे हुए हैं, यूं सर रख लिया, यूं सर रखा। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, जिन्नात अपना काम कर रहे हैं, मगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह निकल गई। वो लकड़ी के सहारे पर 1 साल तक है तो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे रहे, जिन्नात अपना काम करते रहे। उन्होंने कहा अल्लाह का नबी है, निगरानी हो रही है,
اندازہ کریں 1 سال تک ایک جن بھی قریب نہیں آیا. کہو سبحان اللہ. ہائے ہائے کیا ادب تھا، کیا احترام تھا کہ حکم ملا اور حکم کو پورا کرنے کے لیے 1 سال تک پوچھا ہی نہیں. اللہ اکبر. ہے سلیمان علیہ السلام نے جس کے ساتھ عصا سے ٹیک لگائی تھی اور ٹیک لگا کے سوئے ہوئے تھے، اسے کیڑا لگنا شروع ہو گیا. کیڑا لگا، اس نے لکڑی کو اندر سے کھا لیا. پھر ہوا کا ایک جھونکا آیا، لکڑی اندر سے خالی تھی. جیسے ہی وجود نبوی ہلا، سبحان اللہ. یہاں سے ایک بات کر جاؤں، انبیاء دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں مگر ان کے جسموں کی حفاظت اللہ کرتا ہے. اگر سلیمان علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے وجود کی حفاظت اللہ کر سکتا ہے، پھر مجھے کہنے دو میرے پیغمبر دنیا سے گئے ہیں، روزہ رسول میں ہے، میرے پیغمبر کے وجود کی حفاظت بھی اللہ کر رہا ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو میری قبر اطہر کے قریب کھڑا ہو کر درود پڑھتا ہے، سمیتہ میں محمد اپنے کانوں سے سنتا ہوں. ومن صلی علیہ نائیا ابلغت، جو دور دراز سے مجھ پر درود پڑھا جاتا ہے وہ فرشتے کے ذریعے مجھ محمد تک پہنچا دیا جاتا ہے. سب کہہ دو صلی اللہ، ذرا زور سے کہہ دے صلی اللہ. سبحان اللہ. اللہ فرماتے میں نیند سے پاک ہوں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. مجھے اونگ بھی نہیں آتی، مجھے نیند بھی نہیں آتی، کیونکہ میں مالک الملک ہوں. میں ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہوں، ساری کائنات کو کھلانے والا ہوں. میں سوتا نہیں ہوں. ارے اگر ماں سو جائے بچہ روتا ہے، ماں اٹھتی ہے دودھ پلاتی ہے، اس کے منہ میں نوالا ڈالتی ہے. میں رب کریم پہ قربان جاؤں جو 24 گھنٹے اپنی مخلوق کو کھلا رہا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مخلوق بھوک سے مر گئی ہو، دریاؤں کی مچھلیاں بھوک سے مر گئی ہوں. ارے کتنی بڑی بڑی مچھلیاں سمندر کے اندر موجود ہیں، لیکن سب کو رزق دینے والا کون؟ اللہ نے آواز دی ہے. سب کو رزق دینے والا کون؟ اللہ. بولے اللہ. سب کو رزق دینے والا کون؟ اللہ. سب کو پالنے والا کون؟ بچے اور بچیاں دینے والا کون؟ سبحان اللہ. اور اللہ جاگ رہا ہے. اللہ ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ جنات میرے تابع ہیں، ہوا میرے تابع ہے، ذرا مجھے ایک وقت کا کھانا بھی میرے ذمہ لگا دینا، میں تیری مخلوق کو کھانا کھلاؤں. اللہ نے کہا سلیمان یہ کام تم سے نہیں ہوگا. یا اللہ میں کروں گا، میں کوشش کروں گا، میں کر سکتا ہوں. اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر تجربہ کر لو، تجربہ کرو. سبحان اللہ. اللہ نے ہوا کو، ہوا ان کے تابع تھی نا، کیونکہ جب سالن بنا ہو، کھانا بنا ہو، اگر اسے ہوا ٹھنڈی ملتی رہے تو سالن خراب نہیں ہوتا. فریزر کا تو دور ہی نہیں تھا. تو ہوا ان کے تابع تھی. انہوں نے کھانا بنوانا شروع کیا. انسانوں سے کہا کھانا بناؤ، جنات سے کہا کھانا بناؤ. 6 مہینے تک کھانا بنتا رہا. 6 ماہ کے بعد ایک لمبا دسترخوان لگا، میلوں پہ دسترخوان لگا. ہے سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ کھانا تیار ہے، 6 مہینے ہو گئے کھانا بناتے ہوئے. کہو سبحان اللہ. مہمان نوازی ہے نا، مہمان نوازی ہے. 6 مہینے اب تو گھر میں کھانا بناتے ہی نہیں ہیں. کہتے خرچہ پڑ گیا، مہمان کیا آ گیا، معاذ اللہ عذاب آ گیا. یاد رکھنا 3 لفظوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا لفظ بولا ہے. فرمایا جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو وہ اس گھر کے لیے رحمت ہے، اور جس گھر میں مہمان آ جائے وہ گھر کے لیے رحمت ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. مہمان زحمت نہیں ہوتا، یہ رحمت ہوتا ہے. تو اس لیے جب مہمان آئے کھانا کھلاؤ اس کو. یہ نہیں ہے کھانا بند کر دو.
ہاں یہ نہیں ہے کہ اپنا کھانا ہی بند کر دو کہ مہمان آ گیا، کب جائے گا تب ہم دسترخوان کھولیں گے۔ جب مہمان کو کھانا کھلائیں گے، اللہ اکبر، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی بات یاد آ گئی۔ انہوں نے فرمایا میں نے چور کو امیر نہیں دیکھا اور کھلانے والے کو میں نے غریب نہیں دیکھا۔ جو کھلانے والا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوا اور چور کبھی امیر نہیں ہوا۔ جس کا مرضی تم حق کھا لو، دنیا کے اندر جتنے مرضی حق دبا لو، زمینیں دبا لو، آج زمینیں دباؤ گے، حق دباؤ گے، تمہارے پاس پیسہ تو آ جائے گا مگر تم امیر نہیں ہو سکتے، تم غریب ہی رہو گے۔ لیکن اللہ کے راستے میں دینے والا، اپنے حلال کے رزق میں سے اللہ کے راستے میں بانٹنے والا، خرچ کرنے والا، وہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، 6 مہینے کھانا بنایا بھائی، 6 مہینے، 6 ماہ کے بعد کہا یا اللہ کھانا تیار ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے بھیجو؟ کہا اللہ بھیجو۔ کس کو بھیجیں گے؟ اللہ نے فرمایا اے سلیمان میں ایک مچھلی بھیجتا ہوں دریا سے، ایک مچھلی آئے گی، پہلے اسے کھانے دو پھر باقی بعد میں دیکھیں گے۔ یہ مچھلی آئی، اتنا لمبا دسترخوان لگا ہوا، لمبا دسترخوان ہے، مچھلی آئی، اس نے یہاں سے منہ کھولا، منہ کھول کے دسترخوان پہ جا رہی ہے۔ 6 مہینے کا سارا پکا ہوا کھانا ایک مچھلی کھا گئی۔ اس نے پھر منہ اٹھایا، تخت سلیمانی کی طرف منہ اٹھایا۔ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا۔ کہا یا نبی اللہ، یہ آپ نے مجھے ایک لقمہ بھی پورا نہیں دیا، اللہ مجھے اس سے زیادہ ایک دن میں 3 لقمے کھلاتا ہے۔ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس سے 6 مہینے کا کھانا پکا بھائی، 6 مہینے کا، اور مچھلی کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ دن میں 3 لقمے دیتا ہے مگر اس لقمے سے زیادہ ہوتا ہے وہ لقمہ۔ سبحان اللہ۔ تو وہ جاگتا ہے، ہر کسی کو کھلاتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے آسمانوں میں ہے سب اسی کا ہے۔ اللہ کہتا ہے سارا کچھ میرا ہے، جو زمینوں میں ہے وہ بھی میرا ہے، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی میرا ہے۔ سبحان اللہ، ہر چیز اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے ہر چیز بندے کو دی ہے اور بندے سے کہا میں نے یہ پیشانی تجھے دی ہے، سب کچھ مجھ سے لے لے، بس ایک خالص سجدہ مجھے دے دے۔ یہ آیت الکرسی ہے، ابھی ہم نے آیت الکرسی پوری نہیں کی، ابھی شروع ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ آیات ہیں، وہ آیات ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ان آیات کے بارے میں لکھا ہے کہ اسی کے اندر اسم اعظم ہے، یہ آیت الکرسی کے اندر اسم اعظم ہے۔ جب کوئی اپنی دعا کے اندر آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، اور جب کوئی بندہ اپنی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ اس کی بھی حفاظت فرما لیتے ہیں اور اس کے مال کی بھی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ اس لیے معمول بنائے کہ ہر فرض نماز کے بعد تقریباً 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا